بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 106 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتموا شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ فإن أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ مائدہ کی رکوع نمبر 14، ان 3 آیات میں اس لیے ایک وصیت کا نصاب اور طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ ان 3 آیات میں یہ فرمایا کہ اگر سفر کے لیے نکلو، جیسے تجارتی سفر ہوتے تھے نا بڑے دور دور تک، ان انتم ضربتم فی الارض، اچھا پھر یہ کوئی ایسا ہو جائے کہ کوئی بیمار ہو جائے اور اتنا کہ وہ قریب المرگ ہو جائے، احدکم الموت، تو ایسے میں وصیت کر دینی چاہیے، اور وصیت کا طریقہ کار بتا دیا۔ اسنان گزشتہ رکوع میں بھی آیا تھا، 2 ذوا عدل آیا تھا، یہاں بھی ذوا عدل ہے، 2 شخص ہوں بڑے منصف عدل والے نیک، منکم تم میں سے، اب سفر میں ہیں تو منکم یہ پاسبل نہیں ہے،
نہیں ہو رہے، منکم تم میں سے، تو پھر دوسری قوم میں سے بھی لیے جا سکتے ہیں، آخران من غیرکم لیے جا سکتے ہیں، لے لو۔ اچھا تو یہ دونوں قسم کھا کے حلف لے کر یہ کریں وصیت کا، اور ان کا بتایا کہ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ان کو روک لو۔ یہ کیوں کہا من بعد الصلاۃ؟ جگہ اور وقت دونوں میٹر سے لوٹ، ظاہر ہے نماز کا ہے تو نماز کا وقت ہوگا، بڑا افضل ہوتا ہے، اور نماز کا ہے تو مسجد ہوگی، تو کم از کم وہ اس چیز کا بھرم رکھے گا کہ وہ جھوٹی قسم نہیں کھائے گا اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے۔ فیقسمانی، اچھا اس میں تثنیہ کا صیغہ کافی آئے گا، یقومانی، فیقسمانی، فآخرانی، یہ پوری 3 آیات میں یہ الف نون سے تثنیہ بن جاتا ہے نا، 2 زوا عدل آیا نا، 2 گواہ۔ اولیانی، بہت ہیں اس میں تثنیہ کے صیغے سارے ہی، تو قسم کھائیں اللہ کی۔ اور یہ قسم کھائیں کہ ہم جو گواہ بن رہے ہیں، وصیت یہی ہے نا، کسی کو وصیت کی جاتی ہے تو ہم اس وصیت کو کسی قیمت پر بھی نہیں بیچیں گے، کوئی یعنی اس میں خیانت نہیں کریں گے، کوئی رد و بدل نہیں کریں گے۔ لا نشتری بہ ثمنا، خواہ کوئی کتنے ہی قرابت دار کیوں نہ ہو، نیک نیت یہ نا، ولو کان ذا قربا، ہاں نیک نیت یہی ہے۔ اچھا، اور دوسرے وصیت میں کوئی حصہ، کوئی عنصر وہ چھپائیں گے بھی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا چینج کر دینا، ایک یہ ہے کہ پوری نصیحت کا نہ کرنا، کچھ حصہ چھپا دینا۔ تو ولا نکتم شہادتہ، یہ بھی ایک قسم کا حصہ ہوگا کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے نہیں چھپائیں گے۔ اچھا، اتنی احتیاط، اتنی اس کے باوجود، یعنی مسجد میں قسم لی جا رہی ہے نماز کے وقت، پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، حق تلفی کی ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل، لوگ تو قرآن پر جھوٹی قسمیں نہیں کھا لیتے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، یہ بات سامنے آئے کہ جی حق تلفی کی ہے، تو پھر ان 2 کی جگہ دوسرے مقرر کیے جائیں۔ فآخران یقومانی، 2 اور شخص جو ہیں یقومانی، قیام سے کھڑے ہوں۔ ہاں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں، اور وہ اس انداز میں کھائیں کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، ہاں یعنی جو پہلے 2 تھے ان کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ صحیح ہوگی، زیادہ صحیح ہے، اور ہم نے وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہاں، تو یہ اس میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے نا جی۔ واتقوا اللہ، جب بھی اللہ کے احکام ہوں اس طرح تو یہ کہا جاتا ہے اصل چیز ہے خشیت الہی، تب نیک نیتی رہ سکتی ہے، ورنہ تو شیطان ساتھ لگا ہوا ہے نا، تو ہر جگہ گڑبڑ کا چانس ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، کیونکہ جو فاسق لوگ ہیں نا، نافرمان ہیں،
ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ 3 آیات 105 106 نہیں 106 107 اور 108 ایک ہی موضوع پر ہے۔ تو 106 نمبر آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، شہادت بینکم گواہی تمہارے درمیان، کب؟ اذا حضر احدکم الموت، اذا جب، حضر وہ حاضر ہو، یعنی احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، تو ہین الوصیتی، ہین وقت کو کہتے ہیں، وقت، تو ایسے وقت پر وصیت کرنا ہے، اس کا نصاب یہ ہے کہ اسنان 2 کو کہتے ہیں نا، تسنیہ اسی سے ہے، 2 شخص ہوں، 2 شخص کیسی ہوں؟ ذوا عدل، ذوا میں بھی 2 کے معنی ہیں، تسنیہ ہے نا، ذوا، ذو ذا زی آتا ہے نا، ذوا عدل، عدل والے، منکم تم میں سے، او آخرانی من غیرکم، یعنی اگر تم میں سے دستیاب نہیں ہیں تو غیر بھی لیے جا سکتے ہیں، او یا آخرانی 2 دوسرے شخص، من غیرکم تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم فی الارض، ان اگر انتم تم ہو ضربتم فی الارض زمین میں چلتے ہوئے، یعنی سفر پر ہو، سفر میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، صابہ یصیبو ہوتا ہے پہنچنا، فَأَصَابَت پہنچے، کم تمہیں، مصیبت الموت، موت کی مصیبت۔ تو یہ جو اوپر فرمایا کہ اسنانی ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 عدل والے شخص، اب یہ اور مزید پختہ کرنے کے لیے اس وصیت کو، اس عہد کو فرما رہے ہیں تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ایک ہوتا ہے حسبہ یحسبو، وہ ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، یہ با پہلے ہے، حبیسہ، یہ ویسے وہی ہے جو ہم اردو میں نہیں کہتے بڑا حبس ہو رہا ہے، حبس کسی چیز کا رک جانا، سفوکیشن ہوتی ہے نا، حبس، یہ حبس سے بھیجا، بالکل نا، ہاں ہاں، تو یہ حاباسین ہیں، ہاں روکنا، تو تا تو مضارع کی علامت ہو گئی نا، اور دیکھیں یہ ہما تسنیہ کی صیغہ آیا، کیونکہ وہ اسنان ذوا عدل، تو اسی مناسبت سے صیغہ ہے، تو کہا تحبسونہما، تم روک لو، ہما ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، نماز کے بعد مسجد میں، تو فیقسمان باللہ، فیقسمانی پس وہ قسم کھائیں باللہ، اللہ کی، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو کہا ہے من بعد الصلاۃ، یہ ظاہر ہے ایک نفسیاتی عنصر کے اللہ کے گھر میں ہونا اور عین نماز کا وقت ہونا، تو یقیناً ایک مسلمان جو ہے وہ اس چیز کا کرے گا کہ یار میں نے جھوٹی قسم نہ کھاؤں اور سچے دل سے خلوص نیت سے کھاؤں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ان ارتبتم، ریب نہیں ہوتا، شک، تم تو یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے نا، تا تی تم تم، تو ان اگر ارتبتم، تم شک میں پڑو، ہاں، تو نماز کے بعد ان سے قسم لی جائے۔ اچھا،
قسم میں وہ کیا کہیں؟ قسم یہ کھائیں کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ ان اذا لمن الآثمین، یہ قسم کھا لیں وہ، ہاں کہ لا نہیں نشتری، اس طرح سے ہے نا، اس طرح خریدنا اور بیچنا دونوں معنوں میں آتا ہے، تو نشتری ہم حاصل کریں گے بہی اس کے معاوضے میں، اس کے ذریعے ثمنً کوئی بھی قیمت، کوئی مال، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، ولو کان ذا قربا، ولو اگرچہ کانا ہو ذا قربا قرابت دار، یہ ہو گیا ایک حصہ قسم کا۔ دوسرا ولا نکتم شہادۃ اللہ، ولا اور نہیں نکتمو، کتمہ ہوتا ہے چھپانا، کتمان حق، نکتمو ہم چھپائیں گے شہادت گواہی اللہ کی، انا بے شک ہم اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں کہ دنیاوی مفاد کے لیے اس وصیت میں خیانت کر دیں اس طرح، یا ہم گواہی کا کچھ حصہ چھپا لیں، تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اذا لمن الآثمین، اسم ہوتا ہے نا گناہ، سا کے ساتھ جب ہو تو آثم فاعل بن گیا گناہ گار، اور یانون لگے آثمین گناہ گاروں میں سے۔ جی 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 ایک سینیریو بتایا ہے موت کا کہ اس وقت آ گیا جب آپ مسجد میں ہیں یا سفر کر رہے ہیں تو کچھ موت کو ہر طرح کیا جاتا ہے، کوئی پہاڑی کی راستے ہو جاتی ہے، ایک دم ہاں جی 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 ہاں ہاں اس وقت نہ وہ گواہ موجود ہے نہ کوئی اور ہوتا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ بندہ پہلی وصیت لکھ کے چھوڑ دے، بجائے اس کے جو اس وقت اسے ٹائم نہ ملے۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وصیت کا ہے۔ ہاں اپنے اساتذہ کی اگر وصیت کرنا چاہیں گے تو احادیث میں بھی ہے کہ 1/3 آف دا اساتذہ یہ آپ وصیت کر سکتی ہیں، احادیث میں ہیں۔ آپ کے پاس 3 کروڑ ہیں، 1 کروڑ کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ثوابدید پر ہے، دیٹ از یور جورسڈکشن، جس کو چاہے کر دیں۔ باقی جو ہے وہ وارثین میں تقسیم ہوگا، جو سورہ نساء ہے اس کے مطابق باقاعدہ حصے ملیں گے، لیکن یہ آپشن دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ مینڈیٹری نہیں ہے، ہاں مینڈیٹری نہیں ہے، ہاں ہاں لیکن یہ ایک اچھا ہے، ہاں ہاں لیکن اگر کرنا چاہے تو یہ طریقہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اے مومنوں، اہل ایمان، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے نا اور وہ وصیت کرنا چاہے تو پھر اس کو وہ وصیت اس طرح کرنی چاہیے، یعنی وہ گواہی کا جو طریقہ کار ہے، نصاب ہے، وہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 عدل والے معتبر وہ گواہ بن جائیں، یعنی جب تم سفر پر ہو اور یہ موت کی مصیبت پیش آ جائے تو کہا کہ پھر غیر مسلم گواہ بھی لیے جا سکتے ہیں، آخران من غیرکم، اور اگر تمہیں گواہی میں مطلب کسی طرح کا شبہ ہو، انِرْتَبْتُمْ، تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ، کہ ہم کسی قیمت کے عوض اس گواہی کو، یہ جو وصیت کی گئی ہے، نہیں بیچیں گے، کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، کوئی خواہ ہمارا ذا قربہ ہی ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ لیکن شہادت کی اہمیت کا اندازہ کریں، شہادت اللہ کا ہے،
اللہ کی گواہی، یعنی جب انسان گواہ بنتا ہے نا تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ ایک اللہ ہی کی طرف سے شہادت اور گواہی ہوتی ہے، یعنی اس کی سچائی حقانیت جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے، کبھی بھی گواہی میں نہ کمی بیشی کرے نہ غلط بیانی کرے، اگر گواہ بننا ہے سچا صحیح، کہا کہ اگر ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ اگلی آیت 107، یہ میں نے بتایا نا یہ 3 آیات میں ایک ہی موضوع ہے، فرمایا فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تینوں لفظ تثنیہ کی ہیں، آپ ذرا غور کریں، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، ہما بھی 2 کے لیے، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَإِن، پھر اگر، اسیرا معلوم ہو، علا اس پر، کہ انہما، کہ بے شک دونوں نے، استحق کا حق تلفی کی ہے، اسمن گناہ کے طور پر، گناہ سے، تو فآخرانی، تو 2 دوسرے شخص، یقومانی قیام سے ہے کھڑے ہو جانا، وہ کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان 2 کی جگہ جو پہلے 2 تھے، کیونکہ ان 2 پر تو شک ہو گیا نا، شک کیا وہ صحیح نہیں نکلے، فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا ہے نا، اچھا ان 2 کی جگہ، اور یہ 2 کن میں سے ہوں، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں میں سے کہ استحق علیہم، ہاں کہ جنہوں نے حق تلفی کرنی چاہیے، نہیں حق ثابت کیا انہوں نے، اولا یعنی کہ وہ اولا زیادہ وہ اولا نہیں ہوتا، زیادہ حقدار تھے کس چیز کے، فیقسمان باللہ، کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں، اولا یعنی یہ اس انداز میں ہے کہ وہ 2 تو صحیح نہیں نکلے تو ان کے کمپیریٹیولی ہم انشاءاللہ اللہ کی قسم کا بھرم رکھیں گے، اولا یعنی فیقسمان، لشہادتنا، گواہی ہماری، احق کو زیادہ صحیح ہے، کن کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، من شہادتہما، ان 2 کی گواہیوں سے، اور کیا کہ ہم نے وما تدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اعتداد سے ہے نا، اعتداد زیادتی کرنا، اور انک اذا لمن الظالمین، پیچھے تھا پچھلی آیت میں ان اذا لمن العاصمین، اور یہ ہے یہاں پر ان اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو آیت 107 میں یہ کہا کہ فَإِنْ أُسِرَ، اگر یہ پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہوں نے، جن کا ذکر آیت 106 میں ہے، انہوں نے حق تلفی کی ہے، تو پھر ان 2 کی جگہ 2 نئے گواہ، فآخران یقومانی، 2 نئے گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کا حق جو ہے وہ پہلے 2 گواہوں نے مارنا چاہا، من الذین استحق، مارنا چاہا، اور وہ پھر اللہ کی قسم کھا کر کہیں، وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، کیا کہیں کہ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، قسم کھا کر یہ کہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر قسم کھانی ہے، وہ آیت 106 میں بھی بتایا کہ یہ قسم کھائیں کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن العاصمین،
106 میں یہ کہا کہ یہ قسم کھائیں، یہاں پر یہ ہے کہ یہ قسم کھائیں کہ لا شہادتنا حق من شہادتہما وما اعتدینا ان اذا لمن الظالمین، کہ ہماری گواہی پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، وما اعتدینا، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگلی آیت اس رکوع کی جو آخری آیت ہے، فرمایا ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، جو ہم دنیا کہتے ہیں نا، دنیا یہی روٹ ورڈ ہے، اس کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس میں تو رہ رہے ہیں نا، تو وہ قریب ہوا، اس کے مقابلے میں جو ہیئر آفٹر ہے اس کو آخرت کہتے ہیں، وہ بعد میں آئے گی، تو ادنا۔ اور اس کے مقابلے میں دور کے لیے آتا ہے اقصیٰ، یہ وہاں آیا ہے نا غزوہ بدر، ہاں، کہ ایک لشکر ادنا ایک اقصیٰ، وہ دور کے کنارے پر تھا۔ ادنا اور اقصیٰ اپوزٹ ہے، اقصیٰ دور کو کہتے ہیں، اچھا ادنا زیادہ قریب ہے، ان کے یا تو وہ لائیں بشہادتی شہادت گواہی علی وجہیا، یہ وجہن سے ہے ویسے ہی، یعنی اس طریقے پر، یہ مطلب ہے علی وجہیا، اس کے طریقے پر، او یخافو خوف سے ہے، یا وہ ڈریں کہ ان ترد ایمان، کہ وہ رد ہوں گی ہماری قسمیں بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے، ان کی قسموں کے، یعنی یہ بات کی گئی کہ کم از کم اس بات کا ڈر رہے کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں بھی رد ہو جائیں گی، اگر ہم نے کوئی ایسی بدنیتی کی، پہلی بھی تو 2 رد ہوئیں، تو ان کی جگہ جو ہے فآخران یقومان، ان کو ریپلیس کر دیا نا، تو یہ ڈر ہے نا جی، ہاں، تو رد ایمان، وہ رد ہوں گی، ایمان قسم کو کہتے ہیں، الف کے اوپر زبر ہے، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور تم سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کے۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ ذالک ادنا، یہ طریقہ بتایا نا پہلے کہ 2 زوا عدل اور مسجد میں اور قسم کھائیں، ذالک یہ اس طرح اشارہ ہے کہ یہ طریقہ کار جو بتایا گیا ادنا، بہتر ہے یہ طریقہ، تاکہ لوگ جو ہے وہ ٹھیک گواہی دیں، یا تو بشہادت، یا انہیں کم از کم اس بات کا خوف اور ڈر ہو کہ ان کی قسموں کے بعد دوسرے کی قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے، جیسے ہم ان کی قسموں کی تردید کر رہے ہیں، اس طرح اگر ذرا سا بھی انرتب تم ہم پر شک ہو گیا تو ہماری جگہ دوسرے آئیں گے قسم کھانے اور ہمارا رد کر دیں گے، ہماری نفی کر دیں گے اور دوسرا آ جائے گا، تو دوسرے کی قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ واتقوا اللہ، بہرحال تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور اس کا حکم سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو۔ دیکھیے یہ 3 آیات کا ترجمہ آپ نے دیکھا، بظاہر تھوڑا سا شاید کمپلیکیٹڈ لگے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، میں یہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ ویسے بھی آپشنل ہے، یہ لازم نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ کار بتایا وصیت کا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو 3 آیات آئی ہیں
اس کا ایک شان نزول ہے. یہ کس موقع پر نازل ہوئی وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں تو شاید کچھ کلیئرٹی آ جائے. باقی جو الفاظ ہیں جو معنی ہیں وہ تو ہو گئے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی, کیا واقعہ تھا کہ یہ 3 آیات اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے نا. وہ ایک واقعہ ہے, وہ مفسرین نے لکھا ہے. اللہ اکبر. اچھا پہلے تو ایک چیز ذرا ربط کا بھی آپ دیکھیں. یہ رکوع پڑھ رہے ہیں نا ہم 14 تو یہ 101 سے لے کر 105 تک یہ ایک حصہ تھا. یہ دین سے ریلیٹڈ ہیں. اللہ اکبر. ذرا کبھی غور کریں اس پر تو اس میں ہے نا حین ینزل القرآن, اور کہا کہ اس پر عمل کرو. تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول, اللہ اور رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے. یہ سب دین سے ریلیٹڈ. اور یہ جو ہے یہ 3 اوبویسلی یہ دنیا سے ہے, وصیت کرنا, اور یہ جو ہے نا یعنی یہ اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اصلاح آخرت کے مانند ہیں. جب دین کی بات ہوتی ہے نا آخرت سنور جائے, اس کے مثل اپنے بندوں کی یہ دنیا کا بھی اللہ خیال کرتا ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں نا, وصیت کا اور یہ ہے. تو یہ ایک آپ کو اگر غور کریں گے تو آپ کو ربط نظر آئے گا. اچھا جی, واقعہ کی طرف آئے ہیں. واقعہ کیا تھا, شان نزول. ایک تھا مسلمان ہے جی, اس کا نام تھا بدیل. یار ناموں سے نہیں پریشان ہونا, عربی میں ایسے ہی نام